بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سوچتی تو ڈیلی ہوں کہ لانگ ایپیسوڈ دوں، میگا ایپیسوڈ دوں، لیکن یار بہت سارے کام آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بس پھر وہی 3000 یا 3500 لفظوں کی ایپیسوڈ لکھنی پڑتی ہے۔ خیر، آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، ایپیسوڈ میں کیا ہونا چاہیے۔ یار ذرا کمنٹس کیا کریں اچھے اچھے، میں آپ سب کے کمنٹس کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ سب کے کمنٹس پڑھنا۔ اور ہمارے چینل کو شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، انہیں بتایا کریں کہ یار شرط وفا ناول چل رہا ہے، عشق کا مقبرہ ناول چل رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سارے کام کرنے ہیں آج مجھے، اور ہاں آئندہ صبح صبح میرے کمرے کا دروازہ نوک مت کرنا۔ وہ اپنی ٹائی ٹھیک کرتا ہوا سرد لہجے میں بولا تھا، تم کیوں ہر وقت اتنے خفا رہتے ہو مجھ سے؟ صبح صبح اس جنت نے میری اتنی انسلٹ کی ہے، تم نے اس سے پوچھا کیوں نہیں کہ اس نے مجھے اتنی باتیں کیوں سنائی ہیں؟ اوہ، جنت نے تمہاری انسلٹ کی ہے؟ میں نہیں مانتا اس بات کو، وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ ہاں ہاں، تمہیں تو بس میں ہی غلط لگتی ہوں، وہ جو بھی کرے وہ تمہیں ٹھیک ہی لگے گی۔ اگر تم ناشتہ کیے بغیر چلے گئے تو دیکھ لینا، اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تم سے کہا ہی نہیں تھا کہ تم میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ بائی دا وے، تھینک یو۔ ایسا کرو باقی سب گھر والوں کو کھلا دو یہ ناشتہ، سمجھنا ریان نے ہی کھایا ہے۔ پروین تھوڑی دیر میں جنت اٹھ جائے گی، کمرے میں اس کا ناشتہ پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر ریان نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور فوراً چلا گیا۔ انا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ یہ سارا ناشتہ اٹھا کر باہر چڑیوں اور کووں کو ڈال دو۔ اور ہاں سنو، خبردار، جو تم نے جنت کو ناشتہ دیا تو۔ انا باجی، میں ریان صاحب کا کوئی بھی حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتی، پروین نے اسے سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ سب لوگ ایک سے بڑھ کر ایک بدتمیز ہیں یہاں، وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ ہیلو سر۔ ہیلو جی جی بولیں، کیا بات ہے؟ سر وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمیں خبر ملی ہے عفان افندی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی گاڑی بالکل کریش ہو چکی ہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، پلیز جلدی سے وہاں پر پہنچ جائیں۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، دھیان سے دیکھیں۔ سر ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اس نے فوراً ریان کو گاڑی کا نمبر بتایا۔ سر یہی ہے نا ان کی گاڑی کا نمبر؟ جی یہی ہے۔ ریان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں پہنچ رہا ہوں، اس نے فوراً کال بند کر دی اور لوکیشن پر جانے کے لیے نکل گیا۔ یا اللہ رحم کرنا پلیز، بھائی کو کچھ نہ ہوا ہو۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں اس نے عروج کو کال کی، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، وہ شاید ابھی تک سو رہی تھی۔ ریان نے اسے واٹس ایپ پر وائس میسج کر دیا۔ ہائے جان۔ یشوا فوراً جہاں زیب کے سینے سے لگ گئی۔ 2 دن کے بعد مجھے اپنی محبوبہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا اب میں، رہ تو میں بھی نہیں سکتی تمہارے بنا۔ یہ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوا بولا تھا جب وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ سرپرائز کہاں ہے میرا؟ یشوا نے کہا۔
سرپرائز بھی دے دیں گے، پہلے کلاس تو لے لیں۔ ارے چھوڑو کلاس کو، میں نے ناشتہ نہیں کیا، پہلے چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ کیفیٹیریا کی طرف جا رہے تھے کہ سامنے سے اس کی دوستیں بھی آ گئیں۔ ہائے، یشوا کہاں چلی گئی تھی؟ اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ پکچر ویڈیوز تو تمہارے بھائی کی لیک ہوئی تھی نا؟ چھپ کر تم بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں کہکا لگا کر ہنستی ہوئی بولی تھی تو یشوا غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ بات تو میں نے بھی یشوا سے نہیں کی۔ تم دونوں کون ہوتی ہو اسے یہ بات کرنے والی؟ ہاں بس کر دو جہاں زیب، اس دن تم نے ہی ہمیں وہ پکچرز دکھائی تھی۔ کیسے جھوٹ بول رہے ہو تم؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ یشوا کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ یشوا میری بات سنو، یہ دونوں جھوٹ بول رہی ہیں۔ تم جانتی ہو نا، سب جلتے ہیں ہمارے ریلیشن شپ سے۔ یہ چاہتی ہے میں تمہیں چھوڑ کر ان کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دوں، اس لیے یہ سب اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تمہارے سامنے۔ تمہارے بھائی کی پکچرز ویڈیو سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا تعلق تو میری یشوا کے ساتھ ہے بس۔ چلو چھوڑو سب کچھ، آؤ تمہیں تمہارا سرپرائز دوں۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا کوئی بھی سرپرائز۔ وہ اب منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ یشوا پلیز، اب موڈ خراب مت کرو، وہ دونوں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی۔ چلو اٹھو، پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر تمہیں تمہارا سرپرائز دیتا ہوں۔ دیکھنا تم خوش ہو جاؤ گی، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ پہلے وہ اسے ایک ریسٹورنٹ میں ناشتہ کروانے کے لیے لے گیا تھا۔ وہاں ان دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر وہ اسے اس کے سرپرائز کی طرف لے گیا تھا۔ آنکھوں پر یہ پٹی باندھ لو جلدی سے، تب تک میں گاڑی پارک کر لوں۔ نہیں، میں نہیں باندھوں گی یہ پٹی، پلیز۔ یہ تمہیں باندھنی ہی پڑے گی۔ اس نے گاڑی پارک کی اور یشوا کی آنکھوں پر وہ پٹی باندھ دی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اب وہ اسے ایک ایسی جگہ پر لے گیا تھا جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ سرپرائز! اس کی آنکھ سے وہ پٹی اتارتے ہوئے اس نے کہا، واو، سو بیوٹیفل۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے کیا؟ جی بالکل، آخر میں نے اپنا اپارٹمنٹ خرید ہی لیا۔ جسٹ فار یو مائی لو۔ جہاں زیب، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، اب تو تم نے اپنا اپارٹمنٹ بھی خرید لیا ہے۔ تو پھر کب آ رہے ہو میرے گھر رشتہ لے کر؟ رشتہ بھی لے آئیں گے میری جان، پہلے آپ اپارٹمنٹ تو دیکھ لیں پورا۔ ہاں ہاں دیکھ رہی ہوں، بس اس روم کا دروازہ ابھی مت کھولنا، یہاں بھی سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ یہاں کیا سرپرائز ہے، پہلے میں یہی دیکھنا چاہوں گی۔ چلو میں تمہاری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے بیڈ روم میں لے گیا تھا۔ اتنا خوبصورت بیڈ روم دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جہاں زیب، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ بیڈ روم، یہ اپارٹمنٹ تمہارا ہے۔ میری جان اب یقین کر لو، کیونکہ اب روز ہمیں اسی اپارٹمنٹ میں ملنا ہے، وہ آنکھ ونک کرتا بولا۔ جہاں زیب بیڈ پر بیٹھا اور یشوا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، تمہیں پانے کے لیے کیا ہے۔ یہاں بیٹھو۔ جہاں زیب نے اب اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ کوئی آ تو نہیں جائے گا نا یہاں؟ میری جان، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔
اس نے یشوا کا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ جہاں زیب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ بہت ہی نرمی سے وہ اس کے ہونٹوں کو پی رہا تھا۔ یشوا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی کمر سے پکڑ کر اس نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اب ان دونوں کے جسم ایک دوسرے کو چپک رہے تھے۔ جہاں زیب نے اسے فوراً بیڈ پر لیٹایا اور اس کے ساتھ لیٹ کر اس کے کان کے پیچھے بال کرنے لگا۔ جہاں زیب، آج بہت ہی دنوں کے بعد تمہارا یہ لمس محسوس کرنے جا رہا ہوں۔ پلیز مجھے روکنا مت۔ اس کالے جوڑے میں تم بے حد حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر شرارت سے اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ جہاں زیب، نہیں کرو نا۔ کیوں نہ کروں؟ آج تو اچھا خاصا موقع ہے سب کچھ کرنے کا۔ میں نے تمہیں خوش کیا ہے نا اپارٹمنٹ کا سرپرائز دے کر۔ اب تمہارا بھی تو بنتا ہے تم بھی مجھے خوش کرو۔ میں تمہیں کیسے خوش کروں؟ وہ شرمیلے لہجے میں بولی تھی، جیسے ساری لڑکیاں کرتی ہیں اپنے پیار کرنے والے کو خوش۔ وہ فوراً جہاں زیب کے لبوں کو چومنے لگی۔ جہاں زیب نے اسے اپنے نیچے لٹایا اور خود اس کے اوپر لیٹ گیا۔ اس کی شرٹ کو پیٹ پر سے اٹھا کر اب اس نے یشوا کا جسم چومنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے سینے تک پہنچ گیا۔ میں تو کہتا ہوں تم یہ شرٹ ہی اتار دو۔ نہیں جہاں زیب، شادی سے پہلے میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ ارے شادی تو ہماری ہو ہی جانی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اتنے نخرے کرتی ہو نا تم؟ جہاں زیب نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، اگر تم بھی یہ شرٹ ایسے ہی اتار کر پھینک دو گی نا تو قسم سے میرے دل میں تمہارے لیے اور بھی زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ کیا شرٹ اتارنے سے ہی تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی؟ جتنا وقت تم لگا رہی ہو نا، اتنے وقت میں تو دو محبت کرنے والے سب کچھ کر کے فری بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں زیب کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ یشوا کو اگر برداشت کر رہا تھا تو صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے۔ جہاں زیب، پلیز مجھے نہیں کرنا یہ سب کچھ۔ وہ غصے سے اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔
मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने तो बस रेयान भाई का मैसेज देखा है और फ़ौरन तुम्हें बता रही हूँ। तुम रेयान भाई को कॉल करो और वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। ठीक है, मैं पता करता हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी आप ही को इस बारे में कुछ मत बताना, उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, नहीं, तुम बेफ़िक्र रहो, मैं भाभी से कुछ भी नहीं कहूँगी। परवीन, परवीन कहाँ हो? क्या हुआ है? क्यों इतना चीख रही हो? अना ने कहा। अफान भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है।
इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट एपिसोड बहुत 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 लॉन्ग दूँ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी दूँ। एपिसोड तो कर लिया आप लोगों ने रीड, टारगेट कौन कंप्लीट करेगा? चलो भाई जल्दी से टारगेट कंप्लीट करो फिर जाना है, वरना एपिसोड लेट अपलोड करूँगी नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें।